لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ خلفائے راشدین میں سے جو 3 خلفاء تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ فقط سیاسی خلیفہ تھے۔ یہ صرف یہ جیسے پولیٹیشینس ہوتے ہیں نا، یہ سیاسی خلیفہ تھے، یہ ایڈمنسٹریٹر تھے، یہ صرف معاملات کو ہینڈل کیا کرتے تھے۔ روحانیت سے نعوذ باللہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ روحانیت میں پہلے خلیفہ مولا علی شیر خدا تھے۔ اللہ اکبر۔ بات ایک حد تک صحیح ہے اور ایک پہلو اس کا غلط ہے۔ ہم اہل اسلام جو ہیں 1400 سالوں کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہیں، اکابرین اسلام کے اقوال، عقائد، نظریات، قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک، اب سنیں توجہ سے، یہ ذرا نازک موڑ ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے سروں کا تاج ہیں اور اسلام کی عزت ہے، ولایت کا مرکز و منبر و محور ہے، علم شہر علم کے دروازہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، روحانیت کے بادشاہ ہیں۔ مگر جس طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ روحانیت میں بلند و بالا ہے، اسی طرح خلفائے ثلاثہ کا مقام و مرتبہ بھی روحانیت و ولایت میں بلند و بالا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب مجھے ایک بات بتائیے، نبی کا مصلی سنبھالنا، نبی کی گدی پر، میں اگزامپل سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، نبی کے مقام پر، یعنی کہ نبی کا جانشین ہے، نبی کا جانشین بننا، یہ جو مصلی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جو منبر ہے، یہ میرے اور آپ کے گھر کی جاگیر ہے؟ بولیے، یہاں پر ہم کسے کھڑا کرتے ہیں؟ جس کی پارٹی میجورٹی میں آتی ہے اسے لا کر ہم کھڑا کرتے ہیں یہاں پہ؟ بولیے، جو رولنگ پارٹی سے ہوتا ہے اسے لا کر کھڑا کرتے ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے جو ان خلفائے ثلاثہ کو سیاست کی طرف موڑ دیتے ہیں اور مولا علی اور اہل بیت کو جو ہے روحانیت کی طرف لاتے ہیں۔ ہمارا سینہ کشادہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہاں ہم کسی پولیٹیشین کو نہیں کھڑا کرتے، کسی دنیا دار کو نہیں کھڑا کرتے۔ اور ایک بات مجھے بتائیے، یہ منبر رسول اور مصلی رسول، یہ سیاست ہے یا روحانیت ہے؟ واہ، آپ نے تو بالکل بڑے آسانی سے فیصلہ کر دیا۔ صحیح بات بھی ہے نا، یہ کوئی کرسی نہیں ہے، یہ پولیٹیشینز کی کرسی تھوڑی ہے کہ ووٹنگ کے مطابق یہاں پر کھڑا کیا جائے گا۔ یہ سیاست ہے یا ولایت ہے؟ بولیے، یہ ولایت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جس صدیق اکبر کو اپنا مصلی امامت عطا فرمایا تھا، تو وہ فقط سیاسی خلیفہ ہوئے یا روحانیت کے بھی خلیفہ ہوئے؟ بولیے، کیونکہ نبوت کے بعد جو امت میں چلتی ہے وہ سیاست نہیں، فقط سیاست نہیں ہوتی، وہ روحانیت اور ولایت ہوتی ہے۔ تو سرکار کے بعد جو پہلے روحانی خلیفہ اور پہلے ولی جو ہوئے ہیں امت کے، وہ کون ہے؟ بولیے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پھر آپ کے بعد جس نے اس منصب کو سنبھالا وہ سرکار فاروق اعظم کی ذات ہے، پھر عثمان غنی کی ذات ہے، پھر مولا علی کی ذات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی بھی روحانیت کے امام ہے، مگر ان سے پہلے جو تینوں خلفاء گزرے ہیں وہ فقط سیاسی خلیفہ نہ رہے، وہ روحانیت کے بھی بادشاہ رہے، وہ ولایت کے بھی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ولایت جو ہے نا، یہ صحابیت سے بڑھ کر نہیں، کمتر ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور یہ تو بڑے درجے کے صحابہ ہیں، یہ تو خلفائے راشدین ہیں، عام سے عام صحابی، عام سے مراد جو آخری دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو درجہ اجتہاد پر نہیں تھے، جو بڑے عالم و فاضل نہیں تھے لیکن صحابی تھے، عام سے عام صحابی کا درجہ بھی اتنا بلند و بالا ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے بیان کیا کہ غوث اعظم اور غریب نواز جیسی شخصیات بھی کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی عام صحابی بھی، سادہ صحابی بھی جو بدو اور دیہاتی ہوا کرتے تھے، ان کا بھی درجہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ولایت ان کے قدموں ہی تک رہتی ہے، صحابیت اتنا بڑا مقام ہے۔ تو جب عام صحابی ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتا ہے تو ان بڑے صحابہ کی ولایت اور روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو خلفائے راشدین ہیں، یہ جانشینان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں اور سمجھ جانا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، انہیں یہ محبت میں ایک طرف چلے گئے ہیں۔ ہم بے شک ہمارے سینے کشادہ ہیں،
اہل بیت کے لیے بھی بے انتہا محبت ہے، ہمارے سینوں میں صحابہ کے لیے بھی بے انتہا محبت ہے۔ نہ ہم اہل بیت کے خلاف ایک جملہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ صحابہ کرام کے خلاف ہم ایک بھی جملہ بولیے برداشت ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ ہم ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کا پہرا دیں۔ اللہ اکبر۔